الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اگر اس کو تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد اس کے لیے حلال نہ ہوگی حتیٰ کہ اس کے علاوہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے، یعنی بعد عدت کے نکاح کرے. سورہ بقرہ کی یہ آیات طلاق کے حوالے سے احکامات ہیں. اس سے پیشتر حصہ جو بیان کا گزرا ہے وہاں بھی یہ حصہ بیان ہے، اور یہی احکامات جو ہیں اللہ کریم نے یہاں بھی بیان فرمایا. اور جو یہ حصہ بیان فرمایا کہ پس اگر اس کو طلاق دے دے، یعنی تیسرا حصہ، چونکہ طلاق 3 ہیں اور یہ اختیار خاوند کا ہے، اور اس میں نزاکت ہے، کیونکہ قدیم رواج تھا کہ کسی کو تنگ کرنا بھی مقصود ہو تو وہ اسے نہ نکاح میں رکھتے تھے نہ چھوڑتے تھے. ایک عجیب سی صورت پیدا ہوتی جس سے مقصد خاتون کو تنگ کرنا تھا. لیکن دین اسلام میں اسے بڑا واضح حکم فرمایا گیا کہ وہ حصے ہیں جس کے لیے اگر کوئی مزاح میں بھی بات کرے، کوئی زبردستی بھی، کوئی غصے میں، کوئی خوشی میں، تو یہ وہ حصے ہیں کہ جہاں جو نیت ہے، اب جیسے بات میں نے عرض کی مزاح، اس کا اطلاق یہاں تو نہیں آئے گا، لیکن اس کے ساتھ منسوب اگر نیت کی ہے اور کوئی سختی سے اس پر عمل کراتا ہے نکاح یا طلاق کی، یعنی حجاب و قبول یا طلاق، تو یہ صادر ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، آئے روز یہ معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ طلاق دے دی جاتی ہے اور پھر اس کا اختیار اس انداز سے نہیں استعمال کیا جاتا جیسے ایک طلاق دے پھر کچھ وقفہ دے، یعنی کم از کم ایک حیض کا جو عرصہ ہے، 1 ماہ کا لگ بھگ عرصہ ہے، اسے ضرور دیکھیں تاکہ جو مزاج میں ایک شدت ہے اس میں جو ٹھہراؤ آئے تو بندہ حالات کا جائزہ صحیح لے سکے. تو وقتی طور پر جذباتی انداز میں، غصے میں، دکھ میں بندہ کوئی ایسا قدم اٹھا جاتا ہے جس سے بعد میں خود کو ندامت ہوتی ہے، تو وہ انداز تو استعمال نہیں کرتے، اور ایک اختیار جو ان کے پاس ہے وہ مختار کل جانتے ہوئے اس کا ایک ہی دفعہ اطلاق کرتے ہیں. پھر پھرتے ہوتے ہیں. جب بعد میں وقت گزرتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ کیا ہوا ہے، تو پھر پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی فتویٰ دے دیا جائے کہ جی ایک ہی وقت میں نہیں تھا، خاتون کی یہ حالت تھی، خاتون بچے سے تھی، میں نے غصے میں دی، ایسا نہیں مقصد تھا، میں یہ نہیں چاہتا تھا. تو یہاں کوئی چوں شرع نہیں ہے، یہ جس کیفیت میں بھی طلاق کوئی دیتا ہے وہ صادر ہو جاتی ہے. اب اس میں بے شمار پہلو ڈھونڈے جاتے ہیں، حل نکالے جاتے ہیں. اسی طرف قرآن کریم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی اگر طلاق دیتا ہے کوئی، یعنی تیسری طلاق دے فارغ کر دے، تو تیسری کے ساتھ وہ فارغ ہوتی ہے خاتون، تو اس کے بعد اس کے لیے حلال نہ ہوگی، یعنی پھر وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اس کے علاوہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے، یعنی وہ پھر کہیں اس کی شادی ہو. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا واقعہ کہیں پیش آ جائے تو پھر حلالہ کے نام سے نکاح کرایا جاتا ہے، پھر وہاں سے طلاق لی جاتی ہے، پھر واپس نکاح کر دیا جاتا ہے. اب جب نکاح وقتی اور عارضی کیا جائے گا جس میں مقصد خاتون اور مرد کا اپنی زندگی باہم بسر کرنا نہ ہوگا تو وہ نکاح صادر نہیں ہوتا. تو جب نکاح ہوا نہیں تو پھر اس کی طلاق وہ کیسے دے گا؟ اور جب وہ دوسرا خاوند کی طلاق تک بات نہیں پہنچے گی تو جو پہلا خاوند ہے جس نے 3 طلاق کا اختیار استعمال کر دیا ہے
وہ دوبارہ نکاح میں نہیں لا سکے گا۔ تو یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہفتے کے دن مچھلی کا پکڑنا ہے کہ جس روز مچھلی کو منع فرمایا گیا کہ اس روز تم شکار نہیں کر سکتے، تو وہ پانی کے ساتھ جگہ کو کھود کر نالی کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور جب پانی چڑھتا اور اس میں بہتات آتی، مچھلی وافر ہوتی، تو اسی نالی سے وہ جو کھودی گئی زمین ہے اس کے پانی میں وہ داخل ہوتی۔ جب وہاں مچھلی پہنچ جاتی تو پھر اس مچھلی کے پہنچنے کے بعد پھر واپسی کا جو پانی ہے وہ بند کر دیتے، تو اسی تالاب نما جگہ پر وہ مچھلی قید ہو جاتی، اگلے دن پکڑ لیتے۔ اب اللہ کا جو حکم ہے اس میں انہوں نے ایک اپنی راہ نکالی۔ اسی طرح جب ہم یہاں دیکھتے ہیں قرآن کریم نے نکاح کے ضمن میں دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے مقصد کو وقتی لذت نہیں ہے، یہ وقتی بات نہیں ہے، یعنی یہ حصہ ایک عمر کے ساتھ نبھا کا ہے، بھلے اللہ نہ کرے کہ اگلے ہی لمحے کو ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ دونوں میں علیحدگی ہو جائے، لیکن جو ابتدا ہے، جو نیت ہے، وہ تو حیات کی ہے۔ تو جب ہم یہ ہفتے کا دن احکامات میں نکالتے ہیں تو اس سے پہلے حصے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس ان سے مت گزرو، تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، فرمایا اور جو اللہ کی حدوں سے گزر جائے پس ایسی لوگ ظالم ہیں، غلط کار ہیں۔ اب جب ہم شریعت کا ظاہری پہلو بھی پورا کرنا چاہتے ہیں اور عین حکم کے مطابق عمل بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم اس طرح کی اختراع نکالتے ہیں۔ بے شک جب آپ فقہ ائمہ کی بحث دیکھتے ہیں، علماء کرام کی بحث دیکھتے ہیں، تو اس میں یہ بنیادی حصہ ہے کہ کوئی حصہ جو قرآن سے ہو، وہ حکم جو اس طرح یہاں سے آپ کی تلاش نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو، آپ کی سنت سے ہو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسا سمجھا، کیسا اختیار کیا، پھر خیر القرون میں یہی تلاش ہوتی ہے، پھر خیر القرون کی روشنی میں جو اجماع امت قائم ہوا۔ تو آج اگر اٹھ کر کوئی اپنی مرضی سے احکامات جو ہے اس میں تشریح کرتا ہے یا اس کی تفسیر کرتا ہے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کا تجاوز ظلم ہے۔ اب حدود دنیا میں کسی ملک کا جو حد ہے اس سے ایک قدم دوسری طرف دوسرا ملک برداشت نہیں کرتا۔ حدود کے تجاوز میں تاریخی دنیا میں یہ ملتا ہے، اور کوئی بعید بات نہیں کر رہا ہوں، ماضی قریب کی بھی اگر آپ دیکھیں تو عالمی جنگ چھڑنے کا سبب کوئی ایک فائر بھی ہو سکتا ہے جو کسی دوسرے سپاہی کو لگتا ہے، یہ تاریخ ہے ہماری۔ تو جب ہم خود چیز مقرر کرتے ہیں اور اپنی مقرر کردہ حدود سے تجاوز برداشت نہیں کرتے، حالانکہ ہماری حدود کا مقرر کرنا یا ہمارا تعین جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ درست بھی ہو، تاکہ وہ قرآن و سنت کے تحت نہ ہو تب تک ممکن نہیں ہے کہ وہ درست ہو۔ اب اپنی وہ حدود جن کے درست ہونے کا بھی بندہ کلی طور پر نہیں کہہ سکتا، اس پر ہم اتنا قائم ہوتی ہیں کہ اس پر نہ صرف اختلاف پیدا ہوتا ہے، جنگیں چھڑ جاتی ہیں، اور جن میں اختلاف ہے دونوں مخلوق ہیں، دونوں مقرر کر رہے ہیں اور دونوں اپنی بات کی رد میں باہم جو ہے پھر وہ فساد میں جا۔ اب دونوں نے جو حدود مقرر کی ہیں وہ اپنی بھلائی کو کی ہیں، اپنی ضرورت کو کی ہیں، اپنی بھلائی کو کی ہیں۔ اب اپنے اس فیصلے کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ قائم رہے، اسے کوئی دوسرا ہلائے۔ اب جب حدود شرعی کی بات آتی ہے تو حدود شرعی مقرر فرمانے والی ذات جو ہے وہ اللہ ہے، رب العالمین ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ جس طرف حکم کی نسبت ہے وہ مخلوق ہے، محتاج ہے، اس نے پیدا فرمائی ہے، اس کو جواب دہ ہوگی، اس کی پیدا کی گئی ایک شے اس کی مجبوری ہے کہ اسے استعمال کرے۔ اپنے وجود سے باہر نکلو
تو جو سانس لیتے ہو یہ ہوا، اس ہوا کی یہ تاثیر کے وجود کو حیات بخش سے ایک ایک شے اس کی پیدا کی گئی ہے۔ ایک پانی کا گھونٹ نصیب نہ رہے تو بندے کی حیات کا انقطاع جو ہے وہ اس کا خدشہ ہو جاتا ہے، اور پیاسا، شدید پیاسا، اسے ایک گھونٹ پانی دے دو تو اس میں حیات کی روانی جو ہے اس کے سبب بننا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ایک گھونٹ پانی، قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو جو پانی تمہارے پاس ہے اسے تم جوڑ کر نہیں رکھ سکتے، تو وہ آسمان سے برساتا ہے جس سے تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے، اور جو جگہیں تم نے پانی کے لیے مقرر کی ہیں یا ہیں قدرتی طور پر وہ سیراب رہتی ہیں، خالی نہیں ہوتی، تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وگرنہ تم اپنے لیے پانی جمع کر کے نہ رکھ سکتے۔ تو ندی نالوں کی بات ہو، چشموں کی بات ہو، دریا کی بات کریں، زیر زمین مٹھاس کی بات کریں پانی کے، تو ہر شے وہ ہے جو اللہ کریم تمہیں عطا فرما۔ تو اللہ کریم نے جو حدود مقرر فرمائی ہیں ان سے تجاوز کے لیے پھر کیا، جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ اقوام سابقہ کی پھر بات ہمارے زندگی میں نہ دہرائی جا رہی ہے کہ ہم نے تجھے مخصوص دن پر مچھلی نہیں پکڑی، ہم نے تو مچھلی جو ہے اس دن نہیں پکڑی جب اجازت تھی۔ تو کیا اس سے ہم اللہ کریم کا حکم مان رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں؟ اب نسبت میں نے عرض کی کہ مخلوق کے مابین جو حدود طے ہوتی ہیں اس پر کتنی سختی ہوتی ہے، اور یہاں حد اللہ بیان فرما رہا۔ مخلوق ذاتی مفاد کے لیے حد مقرر کرتی ہے، یہاں خالق ہے وہ مخلوق کی احتیاج پوری فرما رہا ہے، جو حدود وہ مقرر فرما رہا ہے وہ مخلوق کی ضرورت ہے، اور خالق بے نیاز ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ظلم کیا ہے؟ عین مقام سے کسی شے کا ہٹا دینا، اس میں کوئی کمی بیشی کر دینا، یہ ظلم ہے۔ عدل کیا ہے؟ عین حکم کے مطابق، عین شے کے مقام کے مطابق اسے رکھنا، یہ عدل۔ اب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی حدوں سے گزر جائے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس ایسے لوگ غلط کار ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اب جب کوئی ظلم کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اعتدال سے ہٹتا ہے، تو ترازو جب آپ اعتدال پر رکھیں گے تو برابر ہوگا، اس کے کسی ایک حصے میں وزن زیادہ ہوگا تو اس طرف ترازو بیٹھ جائے گا۔ اسی لیے پھر ہم اپنی زندگی میں، اپنے انسانی معاشرے میں یہ فسادات دیکھتے ہیں، پریشان حال مخلوق دیکھتے ہیں، ایک متذبذب کیفیت دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں یا لوگ مظلوم ہیں، انصاف نہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ مخلوق نے اللہ کی حدوں پر قائم جو رہنا اس کے لیے حکم تھا اس سے تجاوز کیا ہے۔ تو جب تجاوز کیا ہے تو پھر یقیناً ترازو کہیں اٹھے گا اور کہیں بیٹھ جائے گا، برابر نہیں ہو سکتا۔ یہی معاملہ جب آپ طلاق کی نسبت دیکھتے ہیں تو جب فارغ کر دیا، اب دکھ اپنی جگہ، غلطی کا احساس اپنی جگہ، لیکن جو اللہ نے حدیں مقرر فرمائی ہیں اس پر قائم رہنا لازم ہے۔ تو پھر کہیں نکاح ہوا خاتون کا، اور نکاح جو ہے وہ باقاعدہ زندگی کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے، وہاں اتفاق نہ ہو سکا، ان میں علیحدگی ہوگی، ہاں پھر واپس جو ہے نکاح ہو سکتا ہے، اور خاوند کے پاس پھر 3 طلاق کا اختیار آ سکتا ہے۔ اس پر علماء کرام بھی بحث فرماتے ہیں، لیکن پھر وہ جو ہے واپس نکاح کر سکتا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ بس اگر وہ دوسرا خاوند بھی اسے طلاق دے دے، یعنی وہاں بھی نباہ نہ ہو سکے، تو ان دونوں میں اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں پھر مل جائیں، یعنی واپس نکاح جو ہے وہ سابقہ خاوند اور وہ بیوی آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری جگہ کا جو نکاح ہے وہ زندگی کے بھر کے لیے ہو، نباہ نہ ہو سکے، کوئی بھی سبب ہو، وہ طلاق دیتا ہے تو واپس نکاح کر سکتے ہیں۔ ان یقیم حدود اللہ،
اللہ کی حدیں جو قائم رکھنا ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ اللہ کے جو مقرر کردہ حدود ہیں، حقوق و فرائض بھی اللہ کریم نے مقرر فرمایا، مقام بھی اللہ کریم نے مقرر فرمایا، کسی کی زندگی کا اس نسبت سے، نکاح کی نسبت سے کسی کو اختیار دیا وہ بھی اللہ نے دیا ہے، جس کا اختیار دیا اس کے بھی حقوق ہیں، جسے اختیار دیا اس کے بھی حقوق ہیں۔ تو حدود جو اللہ نے مقرر فرمائی ہیں کہ نکاح مزاح نہ بنایا جائے، اللہ کریم کے مقرر کردہ جو حدود ہیں اس پر قائم رکھ سکیں، اس کا لحاظ کر سکیں، اس کا احترام کر سکیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ نکاح اور طلاق جو ہے یہ ایک معاشرے میں ایک مزاح بن جائے اور جس کا جو دل ہے وہ کر رہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک نے اپنے اعمال کا اپنے اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ تو فرمایا ان یقیم حدود اللہ، کہ وہ اللہ کریم کی حدود کو قائم رکھ سکیں تو یہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، یہ اللہ نے سہولت دی ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں اس قوم کے لیے بیان فرماتے ہیں جو جانتی ہے، یعلمون، جو جانتی ہے۔ اب جاننے کے لیے استعداد ہے، یعنی جو قوم استعداد رکھتی ہے، سمجھ رکھتی ہے، یعنی اللہ نے اسے سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ جاننے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ اللہ کریم اسے بتا رہا ہے جو بات سمجھ سکتا ہے۔ اب سمجھنے والے کو بات بتائی جا رہی ہے، یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ تم سمجھ نہیں پا رہے۔ اللہ نے اپنی حدود کا بھی ارشاد فرمایا، احکامات جو ارشاد فرمائے، ساتھ حدود ارشاد فرمائے، ساتھ یہ کیفیت یا یہ صلاحیت یا یہ استعداد بیان فرمائی کہ ان کے لیے بیان فرمایا جا رہا ہے جو جانتے ہیں، یعنی یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اسے سمجھ بھی سکیں اور ان کی استطاعت کے مطابق ہے اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، فرمایا اور جب تم عورتوں کو 2 بار طلاق دو پھر وہ اپنے وقت کو پہنچیں تو انہیں مناسب طریقے سے رکھ لو یا بہتر طریقے سے فارغ کر دو۔ اب یہی فرمایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے حصے میں جو فارغ کرنے کا ارشاد فرمایا، اس 2 کے اختیار کے بعد تیسری طلاق کے اختیار پر حکم وہ فرمایا۔ تو فرمایا اگر نوبت وہاں نہ ہو، تیسرے حصے تک نہ پہنچی ہو، تو جو 2 طلاقیں تم دے چکے ہو اس کے بعد مناسب طریقے سے، اب اس سے پہلے جو حصہ بیان فرمایا گیا کہ دوبارہ جو نکاح ہے اس میں بھی اللہ کریم نے فرمایا یقیم حدود اللہ، اللہ کریم کی جو حدیں ہیں انہیں قائم رکھ سکو۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی حدود کا تم کو لحاظ نہ کرو۔ تو یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو 2 طلاق ہے اس کے بعد ابھی اختیار ہے، یا تو تیسری طلاق دے دے یا تو پھر وہ نباہ کر لیے، دونوں راضی ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ طلاق کے بعد جب اتنا وقت گزر جائے کہ اس وقت کو پہنچ جاؤ کہ اب یا تو طلاق ہے یا تو پھر فارغ کرنا ہے، تو پھر فرمایا بہتر طریقے سے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ تو معروف طریقہ جو ہے جو اللہ نے حکم فرمایا اس کے تحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، تربیت فرمائی، آپ کی سنت خیر الانام ہے، ان احکامات کو مطابقت کرتے ہوئے اپنے معاملات کا جو ہے وہ تعین کرے۔ اب یہاں ایک چیز عرض کروں گا سامعین کرام کہ جب نکاح ہوتا ہے تو جو یہ ایک 2 خاندان کا تعلق ہے، پھر ایک خاتون اور مرد کا تعلق ہے، یہ ایک بڑا عزت کا تعلق ہے، لحاظ کا تعلق ہے، انس کا تعلق ہے، احترام کا تعلق ہے۔ اب وہاں جہاں آپ کا تعلق احترام کا ہے، لحاظ کا ہے، جہاں آپ کی عزت باہم منسوب ہے، وہاں جب اختلاف آ جائے اتنا لحاظ بھی نہ ہو کہ جہاں رشتہ عزت کا اور آبرو کا تھا وہاں اس رشتے میں اختلاف آئے تو خود ہی بندہ وہ کام کرے جس سے بے عزتی ہو، جس سے بے آبرو ہو۔
تو یہ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں ایذا دینے کے لیے نہ روکو کہ ان پر زیادتی کر سکو، ضرار ضرر نہ پہنچا سکو، تکلیف نہ پہنچانا مقصد ہو، یعنی جیسے 2 طلاق دی ہیں پھر لٹکا دے معاملہ، کسی طرف نہ لگنے دے۔ اور یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ نباہ تو ہوا نہیں، اس کے بعد پھر میاں بیوی کے جو اختلافات ہیں وہ بڑھتے ہیں، اور پھر جس کے پاس اختیار ہے وہ اس اختیار کا استعمال کرتا ہے، وہ طلاق نہیں دیتا۔ اسی لیے آئے روز معاملات عدالتوں میں جاتی ہیں کہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ کیا جائے، چونکہ یہ جو ہے طلاق پوری دے نہیں رہا، یہ حقوق دے نہیں رہا، جو اس کے ذمے چیزیں تھیں وہ پوری نہیں کر رہا، جو سامان ہے بام ایک دوسرے کا اس کے تعداد پیدا ہوتے ہیں، اور اکثر یہ معاملات فساد پر جاپندوں کو پہنچاتے ہیں۔ معاشرے میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ لوگ باہم دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا جو معاملہ بھی اختیار کرو، رکھو یا فارغ کر دو، فرمایا ان پر زیادتی نہ کرو، انہیں ایذا دینے کے لیے نہ روکو، کہ یعنی جو روکنا ہے اس میں بھی ایذا نہ ہو، جب فارغ کرنا ہے تو اس میں بھی پھر وہ تضاد کافی نہیں کہ تم نباہ نہیں کر سکے، وہ ایک تلخی زندگی میں کافی نہیں ہے کہ تم نے تو گھر بسایا تھا بسنے کو اور تم بس نہ سکے، وہ ایک تکلیف کافی نہیں ہے کہ مزید پھر کسی کو تم ضرر پہنچاؤ، اس کو تکلیف دو۔ تو زیادتی مقصد نہ ہو روکنا، نباہ مقصد ہو، اللہ کی حد قائم کرنا جو ہے وہ مقصد ہو۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس نے ایسا کیا تو اس نے یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب ہم ظاہراً دیکھتے ہیں کہ کوئی مرد طلاق دے بھی رہا ہے اور مکمل بھی نہیں کر رہا، اس کا مقصد نبھانا بھی نہیں ہے، چھوڑ بھی نہیں رہا، تو وہ ذلیل کرنا چاہتا ہے اور اپنا اختیار جو ہے اس کا استعمال ناجائز طور پر کر رہا ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسا کرے گا اس نے یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب وہ تو سمجھ رہا ہے نا میں اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہوں اور اگلے کو میں دبا رہا ہوں، نہیں، یہ تم جو ظلم ڈھا رہے ہو اس کی تکلیف بھلے اگلوں کو پہنچ رہی ہو یا کسی فرد کو پہنچ رہی ہو، لیکن یہ ظلم تم اپنے اوپر ڈھا رہے ہو اس لیے کہ اس کا تم نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے، تم سزا بھگتو گے، اللہ کی حد سے تجاوز کر رہے ہو، اللہ کے حکم کو تم رد کر رہے ہو اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا مخلوق کو حکم دینا، یعنی اللہ کا مخلوق کو حکم دینا، یہ اس کا احسان اور اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ مالک مخلوق کو حکم دے رہا ہے۔ چاہے جائے کہ بندہ اپنی حیثیت کو سمجھتے ہوئے یہ سمجھے کہ نہیں میں اپنی مرضی کروں گا، نہیں، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جتنا دینی احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے تو یہ حیثیت واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ہی ذات ہے جو اللہ کریم کی ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو واحد ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ قرآن کریم جب صفات باری تعالیٰ بیان فرماتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ کیا خوبصورت صفات ہیں، یقیناً یہ اللہ کی ذات کو ہی سزاوار ہے۔ ہر شے کی ابتدا ہے، اس کی ابتدا نہیں، ہر شے کی انتہا ہے، اس کی انتہا نہیں، چونکہ یہ شے مخلوق ہے اور وہ خالق اور مالک ہے۔ ہر کوئی محتاج ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ کیا خوبصورت صفات ہے۔ کوئی سنے نہ سنے وہ سن رہا ہے، کوئی دیکھ نہ پائے وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کی مقرر کردہ مخلوق کی شہادت لکھی جا رہی ہے لیکن وہ شاہد خود ہے۔ ہر شے کا نظام اس نے لوح محفوظ میں مقرر فرما دیا ہے، تحریر فرما دیا ہے، ضبط فرما دیا ہے، لیکن وہ ہر شے جانتا ہے۔ تو کسی کا کوئی دکھڑا ہو، کسی کی کوئی خواہش ہو، کسی کی کوئی طلب ہو، کسی کی کوئی چاہت ہو، اس سے وہ خود کس درجے کا واقف ہے، اس میں تو شبہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کی ذات علیم ہے، وہ جانتا ہے۔ ہم چاہتے کچھ ہیں، ہمارے الفاظ کچھ ہوتے ہیں،
ہم دکھانا کچھ چاہتے ہیں لیکن اس کی ذات ہر شے جانتی ہے۔ تو جو ظلم کرے گا، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اسے اس کا جواب دینا ہوگا، اس زیادتی پر سزا مقرر ہے، تاکہ معافی کی توفیق نصیب نہ ہو، تاکہ اللہ کریم معاف فرما دے، اس کی مرضی سزا دے، اس کی مرضی چھوڑ دے، وہ خالق مالک۔ تو قرآن کریم سے جب آپ دیکھتے ہیں تو ہر شے کو مقرر ہے اور عین مطابقت کے ساتھ رواں دواں ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ اس کارگاہ حیات میں ہم دست بازو سے جو ہے وہ ایک طوفان برپا کر دیں گے، یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں، اور یہ غلط فہمی ہے وہ فرما رہا ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ایک مزاح ہے جیسے کافر و مشرک اڑاتے ہیں ظاہری الفاظ میں، اور اللہ معاف فرمائے آج ہم اپنے مسلمان طبقے میں بھی دین کے نام پر بھی الفاظ کا چناؤ جب دیکھتے ہیں تو اس میں تضحیک ہوتی ہے، مزاح ہوتا ہے، دینی احکامات پر مزاح ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے ہر ایک کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے، اللہ کریم نے ہر ایک کو مذہب اختیار کرنے کا حق دیا ہے، اللہ نے حدود مقرر فرمائی ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اصول اور شہادت تو وہ ہوگی نا جو فرمان ہے اس کے مطابق، جو اللہ نے فرمایا اس کے مطابق نہیں کر رہے ہو تو تیرا دعویٰ ہے نا، تو تعمیل تو نہیں کر۔ مسلمان تو ماننے کو کہتے ہیں، غیر مشروط مانا جائے، سر تسلیم خم ہو، جو حکم ہے اس پر عمل کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دین بھی وہ ہو جو میں چاہتا ہوں، اللہ کا حکم بھی ایسے مجھے بتایا جائے، اس کو ایسے واضح کیا جائے جس میں میری پسند پوری ہو۔ تو میاں اس نے تو تجھے نہیں پابند کیا، اس نے تو تجھے فرصت دی ہے، جو چاہتا ہے تو کر لے، لیکن ہم چاہتے ہیں نہیں، اس کا حکم بھی میری مرضی کے مطابق ہو۔ تو اسی لیے تو پھر ہم دینی احکامات پر جب بات کرتے ہیں طنز کرتے ہیں۔ دعوی ایمان بھی ہے، احکامات دین پر طنز ہے، بھلے وہ طنز مولانا کے نام کے ساتھ منسوب کر کے کیا جائے، بھلے وہ پیر صاحب کے نام کے ساتھ کیا جائے، بھلے وہ ائمہ کرام تک بات چلی جائے، بھلے وہ خیر القرون تک کے اتباع کی بات ہو، ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے یہ باتیں آتی ہیں۔ تو میاں اس مذہب میں چلے جاؤ نا جو تمہیں پسند ہے، ان لوگوں میں جا کر بیٹھ جاؤ جن کی حلیے تمہیں پسند ہیں، تو آخرت میں تو ہر کوئی ان حلیوں کے ساتھ پہچانا جائے گا جو دنیا میں اس نے اختیار کی ہیں۔ تو یہاں بیٹھنے کی کیا، جاؤ بھی وہاں چلے جاؤ۔ دین کا دعویٰ، دین اسلام کا دعویٰ جو ہے اس کے ساتھ شہادت اعمال میں، اور اعمال اقتداء میں ہے، پابندی میں ہے، ماننے میں ہے، منوانے میں تو نہیں اقتداء ہوتی۔ تو فرمایا جو بھی ایسا کرے گا، یعنی جو اللہ کے حکم کے خلاف کرے گا، کسی پر زیادتی کرے گا، کسی خاتون کو صرف اس لیے روک لے گا کہ اسے تنگ کرنا مقصد ہے، اس کے ساتھ زیادتی مقصد ہے کہ وہ نہ گھر بس سکے اس کا اور نہ کہیں اور کو وہ بسا سکے، ایک معاملہ لٹکتا رہے، تو فرمایا یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی اس کی جب جواب دہی کی بات آئے گی تو تمہیں سزا ہوگی، یہ تم اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہو جو کر رہے ہو۔ اور فرمایا اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اب مذاق میں نے عرض کیا کہ ایک تو سیدھی سیدھی ہم باتیں سنتے ہیں، دوسرا پہلو غور فرمائیں کہ ہم جانتے ہیں کہ دینی حکم کیا ہے، ہم مانتے بھی ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم، اب جب ہم اسے عمل میں نہیں لاتے، عمل میں ہم اپنی خواہش کے مطابق عمل کرتے ہیں، اسے کیا کہیں؟ کیا یہ دینی حکم کے ساتھ طنزیہ رویہ نہیں ہے؟ یہ مزاح اور طنز نہیں ہے؟ جو احکامات دین مان رہے ہو اسے اختیار نہیں کر رہے تو یہ طنز نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اللہ کریم معاف فرمائے اور توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہر شے کو بڑا واضح بیان فرماتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور فرما اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو۔ اب اللہ کی نعمت پر بات کرو۔ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کو متعدد جگہ یہ ارشاد فرما جو اللہ نے تم پر نعمت کی تھی اسے یاد کرو۔
اللہ کریم کی نعمتیں بے شمار، نہ ہم گن سکتے ہیں نہ ہم کلی طور پر جان سکتے ہیں۔ اپنے وجود کو دیکھ لیں، آئے روز ہماری جو طبی تحقیق ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ وجود میں فلاں نظام جو ہے اس سے یہ وجود کو تقویت ملتی ہے، اس سے زندگی کا بسر کرنا سہل ہے۔ تو ہم تو اپنے وجود سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اب اگر اپنے وجود کی ایک ایک نس کو دیکھیں جو اللہ کریم نے اس وجود میں پیدا فرمائی ہیں، اس کی لمبائی جو ہے وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ سینکڑوں کلومیٹر بنتی ہے۔ اس نس کو ایک ترتیب سے رکھو، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کتنے ہی کلومیٹر بن جاتے ہیں جو اس ایک وجود میں اللہ نے نظام رکھا۔ تو ہم تو اپنے وجود کو بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے اس میں کیا کیا پیدا فرمایا اور کیا نظام ہے۔ چہ جائے کہ جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہر شے کے چلانے کو اس نے فرشتہ مقرر فرمایا، تو پھر اس کی تفسیر میں جب علماء کرام بحث کرتے ہیں تو وجود کی حرکات و سکنات پر فرشتوں کے مقرر ہونے کا بیان فرماتے ہیں۔ تو کیا نظم ہے، ہم تو وہ نظم جو ہمارے وجود کا وہ نہیں جان پائے۔ ہم اس کائنات میں جو اس نے ہم پر نعمتیں فرمائی ہیں کیا جان۔ یہ جو نعمت بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، یہ جو کلام ذاتی کی نسبت نصیب ہوئی ہے، کیا کیا بولو۔ یہ جو شرف نصیب ہے کہ جانتے ہو میرا اللہ، اس کے اسم ذات کو جانتے ہو اللہ، اس کی صفات کو جان رہے ہو، اس کی صفاتی ناموں کو جان رہے ہو، یہ جو جان رہے ہو کہ اس نے پیدا فرمایا، یہ جو جان رہے ہو کہ اس کے حضور پیش ہونا ہے، یہ جو جان رہے ہو کہ اس نے رضا کے بھی پہلو عطا فرمایا، یہ جو جان رہے ہو کہ اس نے قرب کے بھی پہلو عطا فرمایا، کتنی نعمتیں شمار نہیں ہم کر پاتے۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ۔ اور جب آپ بات کرتے ہیں اس نعمت سے تو یاد کرو جو اس نے تمہیں کتاب اتاری۔ اب جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ اللہ کریم نے جو کلام عطا فرمایا سب اس کے تحت ہے، کتنے ہی پہلو ہیں۔ تو جب یہاں قرآن کریم کے حوالے کی عطا بیان فرمائے گا تو جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ تو اشیر بھی نہیں، کتنے ہی پہلو ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے۔ اور جب قرآن کریم پر ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت بھی ہے اور تمہارے لیے راہ ہدایت بھی ہے، کہ اللہ کی رحمت بھی ہے، ہدایت کا سبب بھی ہے، یعنی دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، ہر معاملے کا حل ہے۔ اور فرمایا اور حکمت۔ اب جب بات حکمت کی آتی ہے تو یہ جو ہم خود حکیم بنتے ہیں نا کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں ہے۔ اگلے دن کسی کا سوال تھا کہ جی میرا سوال ہے، فرمائیں ان کا خاتون کو خاتون اللہ نے کیوں پیدا کیا اور مرد کو مرد اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ میں نے کہا آپ کا سوال تو یہ نہیں بنتا، آپ کا سوال یہ بنتا ہے یہ پیدا کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے کیوں۔ اگر یہی اعتراض ہے تو پھر اعتراض سیدھا کرو ذات پر کرو، اللہ کی ذات پر جا کر کرو، جو اللہ کے اختیار پر اعتراض کرو سیدھا ذات پر کرو۔ اب یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ جو ہم نے جملے سن رکھے ہیں نا، میں تو حق کا متلاشی ہوں جی، میں تو اللہ کی تلاش میں، اندھا متلاشی ہے، اس لیے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر لحظے موجود ہے۔ اس کی قدرت کا اظہار تو ایک کخ جو زمین پر پڑا ہے نا وہ بھی کر رہا ہے، چہ جائے کہ آسمان کی وسعتوں میں جھانکو دیکھو۔ تو جب ہم ایسے سوالات دیکھتے ہیں تو پوچھیں ان سے کہ کیا تم فرض نماز ادا کرتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ کیا عرض کر رہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ جب ابتدا کرتے ہو اللہ اکبر کیا مان رہے ہو؟ تو جو احکامات ہیں انہیں جانتے نہیں ہو، جو دینی حکم ہے ان پر عمل نہیں کرتے ہو، حلال حرام کا لحاظ نہیں کرتے، ذات کی انا میں کھو جاتے ہو۔ اور ذات کیا ہے؟ جسے کوئی پوچھتا نہیں، جسے بلانا کوئی نہیں پسند کرتا، سوال کرتے ہو اللہ کی قدرت، پھر کہتے ہو ہم مسلمان۔ دعوی ایمان بھی ہے۔ تو قرآن کریم نے جو وہ مشرکین کی
کہ ہم پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں، اگر ہوگی بھی تو بھی وہاں ہمیں بھی آسانی ہوگی۔ اگر سزا، یہود کہتے تھے کہ ہمیں سزا ہوگی تو پھر وہ وقتی طور پر تھوڑی سی ہوگی، پھر بخشے جائیں گے، یعنی وہاں بھی اختیار تمہارا۔ تو دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ دین کا حکم ہم جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، جو ضروریات دین ہے وہ ہم جاننے کی کوشش۔ عبادات ہماری ہیں، اللہ کا جاننا اس کی عطا سے۔ یہ جو نسبت سلاسل کی ہے، یہ نسبت اللہ کی رضا سے، اس کے قرب کا راستہ ہے۔ اگر اس نسبت سے کوئی منسلک اس لیے ہو کہ مجھ جیسا ولی اللہ کوئی نہیں، تو خطا کھا رہا ہے۔ اس لیے کہ جتنا جانتے جاؤ گے، جتنی رضا اور قرب نصیب ہوگی، اتنا اپنی ذات کا بھی ادراک نصیب ہوگا، اور جتنا یہ قرب نصیب ہوگا اتنی ذات نفی تو کجا رہے گی کوئی نہیں، کیونکہ جو ہونا ہے یہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہے نا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، قائم بے ذات صرف اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے اس کے قائم رکھنے سے ہے۔ سامعین کرام، تو فرمایا یہ جو حکمت ہے، اس کے حکم میں حکمت ہے، اس نے جو حدود مقرر فرمائی ہیں ان میں حکمت ہے، اور اس سے فائدہ مخلوق کو ہے، چونکہ مخلوق کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ فرمایا اور وہ اس سے تم کو نصیحت کرتے ہیں۔ کیا کرم ہے اور کیا احسان ہے! اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی جس میں حکمت ہے، جو اللہ کی نعمت ہے، حکمت ہے، اس میں تمہیں نصیحت فرمائی۔ اللہ کا حکم ہے، مخلوق کی نسبت ہے، اور مخلوق ہے کہ وہ ماننے پر عجیب سا معاملہ، قاصر تو سمجھ آئی، قاصر ہونے کے جو بہانے ہیں وہ عجیب، کیونکہ جواز حق سے تجاوز کا جواز ہوتا ہی کوئی نہیں۔ بھونڈا جواز ہوتا ہے، جو درست عمل ہے اس سے ہٹا جائے اس کا جواز ہو نہیں سکتا، چونکہ درست حصہ جو ہے وہ عین مطابقت رکھتا ہے، اور جہاں زیادتی وہ مطابقت نہیں رکھتا وہاں کوئی نہ کوئی شے ٹیڑھی ہوتی ہے، تو جب ٹیڑھا پان ہو تو اسے آپ سیدھے کے مطابق کہہ نہیں سکتے، وہ کوئی بات جچتی نہیں ہے، وہ کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ فرمایا تم کو نصیحت کرتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ یعنی تمہاری ضرورت، تمہاری احتیاج پوری فرما دی گئی ہے، تمہیں پیدا فرمایا گیا ہے، اللہ نے اپنی نعمت عطا فرمائی، کتنے ہی پہلو عطا کی۔ پھر تمہیں اب آپ غور فرمائیں، جب خاتون کے حقوق پر بات ہوتی ہے تو اسلام کے نام پر سختی کی بات کی جاتی ہے۔ آپ غور فرمائیں، ہر ایک کو جو حق اسلام دے رہا ہے یہ کون دے رہا ہے؟ حق سلب کیے جاتے ہیں اور عدل کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگے، اور اتنا کفر جھوٹ بولتا ہے، اور اتنا ہم وہ جھوٹ سنتے ہیں، صبح و شام سنتے ہیں، کہ اس کا اتنا اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بے عملی ہمیں وہاں پہنچا دیتی ہے کہ ایک تو عمل نہیں کر رہی ہے گناہگار، یا دوسرا معترض ہو رہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ یہ آیہ کریمہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس سے پیشتر کیا حکم فرمایا گیا؟ وہ حصے جو مرد کو اختیار کی دیے ہیں، وہ حصے جو عورت سے متعلق ہیں وہ بیان فرمایا۔ اللہ نے اس موضوع پر سارا قرآن اللہ کا حکم ہے، لفظ حدود اس کے ساتھ اللہ نے جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اس کی اہمیت سمجھو، یہ اللہ کی حدیں، تو جو باقی حکم ہے اللہ کی حدیں نہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ اس رشتے پر جہاں ایک کسی پر اختیار کسی درجے کا دیا گیا، اس کی نزاکت بیان فرمائی گئی۔ اس سے متصل اب قرآن کریم کی آیات میں شان نزول میں دیکھیں تو کئی دفعہ
ایک آیت کے شأن نزول میں متعدد واقعات جو ہیں وہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو متعدد واقعات ہیں ان میں تضاد نہیں ہے، واقعاتی جو حصے الگ ہیں لیکن موضوع ایک بنتا ہے، اس لیے یہ شأن نزول سب آیات کی طرف جو ہے اس کا اثر جو ہے یا اس کا معاملہ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ غور فرمائیں کہ جب قرآن کریم کی یہ تشکیل جو کتابی حصوں میں ہے، یعنی جو ترتیب بنی پھر ترتیب کے بعد تحریر تک بات آئی، وہی قرآن کریم ہے جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں نازل فرمایا، لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اب یہ لوح محفوظ سے اپنے حصوں کے مطابق، ضرورت کے مطابق اللہ کریم نے فرمایا آپ کے دل کو تسلی ہو، آپ کے دل کو ٹھہراؤ ملے، پھر جو کوئی آ کر سوال کرتا ہے اس کا جامع جواب قرآن دیتا ہے۔ آپ کے دل کی تسکین قرآن کی نزول کے ایک حصوں میں جو عطا ہونا ہے، پھر جو اعتراض اور سوال اور شناسائی کے معاملے ان میں ایک ایک حصے میں رہنمائی۔ شان نزول میں کوئی بھی بات ہو، آپ جب اس کے ربط کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ ربط کو کوئی چھوڑ سکتا ہے کہ جو پہلی آیا کریمہ میں بیان فرمایا گیا اگلے حصے میں جو بیان فرمایا گیا نہیں، وہ اس سے الگ ہو سکتا ہے، اس سے الگ ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، اسے جس نسبت سے دیکھو گے کامل ہے، اس میں کوئی جھول نہیں۔ تو آپ غور فرمائیں کہ وہ حصے جو طلاق کے حوالے سے ہیں، جو اختیار کے حوالے سے، اس میں کتنی باریکی بیان فرمائی گئی، اور فرمایا یہ جو نعمت اللہ نے دی اسے یاد کرو جو اس نے تم پر کتاب اتاری اور حکمت، وہ اس سے تم کو نصیحت کرتے ہیں، یعنی تیری ساری ضروریات کا حل یہاں ہے۔ اور فرمایا اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کے جاننے والے۔ اب کتنے حقوق کے تحفظ جو ہے اس کی قرآن کریم سبب فرما رہا ہے، کتنی رہنمائی اور کتنی باریکی فرما رہا ہے۔ اب اس نسبت سے ہٹ کر کے جو ہمارا موضوع آ رہا ہے آیت کریمہ کا، اس آیہ کریمہ کے اس ایک حصے کو دیکھ لو، چونکہ یہ جو حصہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ الگ آیت ہے، یہ پچھلی آیت کے ساتھ ربط میں الگ آیہ کریمہ نہیں ہے، لیکن یہ جو آخری حصہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کیا، اس آخری حصے کو دیکھو تو قرآن کریم میں اللہ کا کلام مربوط ہے پورے زندگی۔ اگر ایک ہو نا کہ کوئی زندگی تجوری ہے تو آپ کو چابی دی جا رہی ہے کہ ہاں اس سے اپنی زندگی کو کھول لو اور سہولت حاصل کرو۔ نعمت ہے، یہ حکمت ہے، تمہارے لیے نصیحت کیا ہے؟ نصیحت رہنمائی، تمہارے لیے نصیحت ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اتنا رشتہ جو بندگی کا ہے وہ اس نصیحت اور یہ جو عطا ہے اس سے نصیب ہوگا کہ اس تعلق میں کوئی معمولی سی بھی جنبش ہے تو اس سے دل دھڑک اٹھے گا، خوف آئے گا کہ نہیں میرے اللہ کا حکم یہ ہے اور میں یہ کر رہا ہوں۔ اور فرمایا اور جان وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں، چھپا نہیں پاؤ گے، جواز نہیں دے پاؤ گے، اپنی غلطیوں کا، اپنی زیادتیوں کو نہ چھپا پاؤ گے نہ جواز دے پاؤ گے۔ زبان گنگ ہوگی، یہ جو جھوٹ ہے یہ بھی ساتھ چھوڑ جائے گا۔ ہم نے جھوٹ کو سہارا بنایا ہوا، ہم نے شیطنت کو سہارا بنایا ہوا، ہم نے عمل بد کو سہارا بنا، ہر شے جاتی رہے گی، ہر کوئی اپنے حصے پہ کھڑا ہوگا، جواب دہی پر کھڑا ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ یہ توفیق بخشے کہ ہمیں یہ سمجھ بھی نصیب ہو اور ہمیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگیوں میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اللہ ہمیں ان سے دوری نصیب فرمائے اور ان کی معافی عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی حصے آج ہمارے معاشرے میں بے شمار فسادات کا سبب ہیں۔ اللہ کریم تمام معاملات میں، بالخصوص اس ازدواجی معاملات میں، ان میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اعمال اختیار کریں، تاکہ ہماری زندگی، ہمارا معاشرہ سہل ہو، تاکہ یہی سبب ہمیں آخرت کی جو ہے کامیابی کی طرف لے جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔